آج میں آپ کے ساتھ ایسے بریک فاسٹ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جس کو عام زبان میں لاہوری پیزا بھی کہا جا سکتا ہے، جو بہت زیادہ پسند کیا جا سکتا ہے، کرسپی بھی، اسپائسی بھی۔ بچے تو کیا، بڑے بھی آپ کے فین ہو جائیں گے۔ عام ناشتے سے اکتاہٹ ہو ہی جاتی ہے، آپ یہ بنا کر ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے لیے میں نے 2 کپ میدا لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک، ½ ٹی اسپون کے قریب، وہ میں نے ایڈ کر کے اس میں مکس کر دیا ہے۔ 2 چمچ میلٹڈ گھی وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، لیکن ہلکا سا گنگنا ہونا چاہیے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے، اتنا کہ وہ آپ کی مٹھی کی شکل میں بننے لگ جائے۔ پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس سے نارمل آٹے کے جیسا گوندھ لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے گھی لگا دینا ہے۔ گھی کو آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے، اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی خوب اچھے سے اس کو آپ نے گھی لگانا ہے، ایسے جیسے پوریوں کا آٹا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کے اوپر جو ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں، میں نے 1 کپ بیسن لیا، اس میں کٹی ہوئی لال مرچی، پسی ہوئی لال مرچی، ساتھ میں تھوڑی سی ہلدی، کلر کے لیے ہم ڈالیں گے، ½ ٹی اسپون نمک بھی ایڈ کریں گے۔ نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں 1 ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی۔ چاٹ مسالے میں سبھی مسالے ہوتے ہیں، ہمیں الگ الگ سے مسالے نہیں ڈالنے پڑتے، اس لیے میں اس کا استعمال کروں گی۔ اگر آپ چاٹ مسالہ نہیں ڈالتے تو آپ خشک دھنیا اور ساتھ میں اناردانہ ضرور یوز کریں۔ پھر اسے آپ نے بیٹر کی شکل میں بنا لینا ہے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ بہتی ہوئی کنسسٹنسی رکھیں گے۔ بہت زیادہ پتلا بھی اس کو آپ نے نہیں کرنا ہے، بس اس طرح سے۔ اور اس میں آپ نے ریڈ کلر کا جو ہے وہ ڈالنا ہے، اس کو آپ نے اتنا کہ وہ اچھا سا کلر آ جائے۔ اگر آپ کو کم لگے تو تھوڑا سا آپ نے اس میں کلر اور ایڈ کر دینا ہے۔ بس یہ بہت اچھے سے کلر آ گیا، اتنا ہی چاہیے۔ اب ہمارا آٹے کو تقریباً 20 منٹ کی ریسٹ مل گئی ہے، تو اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز بنا لیں گے، جتنا جتنا ہمیں چاہیے۔ یاد رہے کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے، اور بیلنے کی تو ضرورت اس کو پڑے گی ہی نہیں۔ بس اسی طرح سے آپ نے اس کو لوئیاں بنا لینی ہیں۔ اور اب ہم اس کو، یہ ایک پرات ہے، تقریباً سبھی گھروں میں ہوتی ہے، اس کو اوپر سے آپ نے آئلی کر لینا ہے۔ اس سے اوپر سے اس کو اٹھانا ایزی ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس برتن کو لیا۔ اس کے اوپر آپ نے اس کو پھیلانا ہے، ہلکا سا ہاتھ پہ آپ نے پانی لگا کے اس کو پھیلاتے جانا ہے۔ نیچے سطح پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے گھی لگایا ہے، لیکن اوپر سطح پہ ہم نے ہلکا ہلکا سا پانی لگا کے اس سے ہم نے پھیلایا ہے۔ بس ہاتھ کی مدد سے ہی آپ نے اس کو پھیلانا ہے، بہت زیادہ باریک نہیں کرنا، آپ نے اس کو پوری کے جیسا تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے۔ پھر جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے بیسن کا، وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ خوب اچھے سے آپ نے لگانا ہے، لیکن اس کی بھی موٹی لیئر نہیں لگانی ہے، اس کو آپ نے باریک لیئر میں لگانا ہے۔ یہ خشک دھنیا ہے، یہ آپ نے اس کے اوپر پھیلا دینی ہے، یہ اس کا خاص انگریڈینٹ ہے، یہ اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، اس کے اوپر ضرور لگائیں۔ اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اوپر سے پریس کر دینا ہے، تاکہ یہ اوپر سے اترے نہیں۔ بس یہ بہت اچھے سے لگ گیا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے پلیز۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ اب یہ بہت اچھے سے اس کے اوپر پریس ہو گیا ہے، دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ باریک نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ہول کر دیے ہیں۔ ہول کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے آپ نے ایسے اٹھانا ہے، اور اس طرح سے گھی میں رکھنے سے یہ درمیان میں سے پھولے گا نہیں، جیسے پوریاں پھول جاتی ہیں، اسے ہمیں پھلانا نہیں ہے۔ اور اس کو ہم نے جیسے اس میں ڈالا ہے، 15 سیکنڈ میں ہم نے اس کی سائڈ چینج کر دینی ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسری طرف سے پک گیا، بیسن والی سائڈ پہ تھوڑا سا زیادہ پکائیں گے، بس اس کو آپ نے اوور کوک نہیں کرنا، ورنہ یہ سخت ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے، بہت ہی کرسپی، مزے کا، سافٹ بھی، بہت ہی مزے کا یہ بریک فاسٹ تیار ہوگا۔ بس ایسے ہی آپ دیکھیں، اس کو ٹفن میں دیں یا آپ بڑوں کو کھلائیں، برسات کا موسم ہے، انجوائے کریں، یہ آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا۔ ایسے ہی اچھے اچھے مزے کے ٹفن ریسیپیز یا بریک فاسٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ہمیں رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ملتے ہیں بہت ہی اچھے یونیک بریک فاسٹ آئیڈیا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔